ہر اندھیر کے بعد صبح ہے. کوئی بھی سچویشن مکمل اندھیری نہیں ہوتی ہے. ہاں مکمل اندھیری تب ہے جب آپ انسانوں پہ رلائے کر رہے ہیں, پھر مکمل اندھیر ہے, کیونکہ انسان نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ جو مانگنے والا ہے وہ بھی ضعیف ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی ضعیف ہے. ضعف الطالب والمطلوب, آئی تھنک یہ آیت ہے. اس سے کیا آپ کو پتہ ہے کتنا پاورفل لیسن اس سے ملتا ہے کہ اللہ نے مثال دی کہ جو مشرک ہے نا, جو جس سے وہ مانگ رہا ہے, جس شرک کر رہا ہے, وہ اتنی ویک چیز ہے کہ پہلی تو بات وہ اسے دے نہیں سکتا, اور جو مانگنے والا ہے وہ بھی ویک ہے. اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ علماء کرام آپ کو پتہ ہے کہتے ہیں کہ اس کا اپوزٹ کیا ہے. اس کا اپوزٹ یہ ہے کہ تو مانگ کس سے رہا ہے؟ اللہ سے, ہو از دی موسٹ پاورفل. تو مانگنے والا بھی کیسا ہونا چاہیے؟ اگر وہاں تھا کہ مانگنے والا ضعیف ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی ضعیف ہے, تو یہاں کیا ہونا چاہیے کہ مانگنے والا وہ بھی پاورفل ہونا چاہیے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ تو ہے ہی. تو اس لیے اللہ سے ایسے ویسے نہیں مانگنا. اللہ تعالیٰ سے جب مانگنا ہے تو تگڑا بن کے مانگنا ہے. اتنا توکل, اتنا بیلیف ہونا چاہیے. یہی تو مومن کی مثال ہے. مشرک کی مثال کیوں اللہ نے کہا ضعیف ہے مانگنے والا؟ کیونکہ اس کے ہارٹ میں ڈاؤٹس ہیں, اس کو مانگنا ہی نہیں آ رہا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے میں نے مانگنا کیسے. لیکن بلیور کے ہارٹ پہ اللہ تعالیٰ نے ایسا جو ہے وہ ایک یقین طاری کیا ہوا ہے کہ وہ مانگنے والا بھی بہت اسٹرانگ ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ تو پھر اللہ ہے. تو یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں, ٹھیک ہے؟ کبھی بھی ڈاؤٹ نہیں کرنا اللہ کو, اور پھر تگڑا بن کے مانگنا ہے. اللہ سے جب مانگتے ہیں تو پھر 100% ہوپ کے ساتھ مانگتے ہیں. یہ دعا کے آداب میں شامل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دعا تب تک قبول ہوتی رہے گی جب تک تم یقین سے مانگو گے. جیسے اس میں تھوڑا سا ڈاؤٹ آ گیا, جیسے اس میں یہ بات آ گئی کہ پتہ نہیں اللہ کرے گا نہیں کرے گا, تو وہ دعا پھر فالٹی دعا ہے, اس میں پھر کمی ہے. اس دعا میں اس میں پھر بہت زیادہ یقین آنے کی ضرورت ہے. تو اس لیے ان چیزوں پہ ورک کرنا چاہیے. دیکھیں ویلیو ایڈڈ چیزیں یہی ہے کہ اپنا یقین بڑھاؤ, اپنا توکل بڑھاؤ, ٹھیک ہے؟ سورہ ضحیٰ از یور اینٹیڈوٹ. جب بھی آپ ڈاؤن ہو سورہ ضحیٰ پہ غور کریں. اور یہ جو آیا ہے سب سے زیادہ ہوپ فل ہے. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. جلد تیرا رب تجھے دے گا اور تو راضی ہو جائے گا اور تو غمگین نہیں ہوگا. لیکن اس میں کی پوائنٹ پتہ ہے کیا ہے؟ کہ اللہ سے امید لگانی ہے, انسانوں سے نہیں. بیچ میں کوئی پھر وہ شرک نہیں ہونا چاہیے, بیچ میں نہیں کوئی ہونا چاہیے اینٹی. ساری کی ساری امید اللہ تعالیٰ سے ہے. پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ جلد آپ کو ایسی چیز دے دے گا کہ آپ کا غم اللہ ہلکا کر دے گا. باقی آسانی کی دعا مانگنی چاہیے. دیکھیں حضرت یعقوب تو کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کہ وہ رو رو کے اندھے ہو گئے, یعنی حزن میں تھے, وہ کانسٹنٹ سٹیٹ آف غم میں تھے. لیکن پتہ نہیں ایسی کیا ان کے پاس پاور تھی کہ اس غم کے باوجود, اب یہ پاور وہی تھی ظاہر ہے, اللہ کا نالج تھا, اللہ کی طرف سے سکینت تھی. لیکن یہ کہ اتنا غم انہیں آیا, اتنا غم انہیں آیا کہ وہ روتے رہتے تھے اپنے بیٹے کے لیے, اور یہ کہ وہ اندھے ہو گئے رو رو کے. لیکن پھر اللہ نے ریلیف بھی دیا, بینائی واپس کی کہ نہیں کی, اور وہ کرنے کا طریقہ بھی متعین تھا پہلے سے. اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ بڑی خوبصورت ایک مثال ہے نا کہ لاسٹ کلاس میں نے دی تھی. کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو کیوں نہیں ترس آتا کسی بندے پہ جو بہت زیادہ مشکلات میں. جیسے کسی نے مثال دی کہ شام میں ایک ماں تھی, اس کے 4 بچے تھے, اس کے گھر پہ بم گرا تو چاروں بچے فوت ہو گئے. تو اب وہ ماں اتنی پین میں ہے, اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں, اس کا شوہر بھی مارا گیا, وہ بیوہ بھی ہو گئی, بچے بھی مارے گیا, وہ کرے کیا؟ تو وہ کتنے غم میں اس ٹائم پہ, کیوں اللہ تعالیٰ کو اس پہ ترس نہیں آ رہا؟ کسی نے سوال پوچھا. تو ہمارے ایک بھائی ماشاءاللہ انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ عورت غم میں ہے, اللہ تعالیٰ کو وہ عورت جنت میں اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتی نظر آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو فیوچر پتہ ہے, اللہ تعالیٰ اللطیف ہے, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ ہوا ہے, لیکن یہ جو صبر کرے گی اس کے بدلے اس کا مقام کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی, اور وہاں پہ اپنے بچوں کے ساتھ کھیل رہی. تو ہو نوز, ٹھیک ہے نا. اس لیے یہ کہ اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ کریں اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں کبھی نیگیٹو نہ ہوں.